رسوله النبي الكريم الآمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی ہو، علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی ہو. حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو، رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو. زمین و آسمان والے آتے ہیں غلام لا، حقیقت ہے یہی ناصر، حکومت ہو تو ایسی ہو، حقیقت ہے یہی ناصر، حکومت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے پیارے محبوب شاہ لامکاں، شہنشاہ انس و جاں، امام المرسلاں، خطیب المرسلاں، سردار المرسلاں، شہنشاہ مرسلاں علیہ تحیت و ثناء کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا. چند اشعار صاحب میلاد کی عظمت کی نثر، کیونکہ شعر میں اس لیے پڑھتا ہوں، یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث شریف ہے کہ کچھ اشعار ایسے ہیں جن میں بھی حکمت ہوتی ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے، ان سے بھی دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں. تو آپ کے سامنے آخری پارہ کی ایک چھوٹی سی سورہ جس کو سورہ عصر کہتے ہیں وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سن لیجئے. دیکھنے کو یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، لیکن اپنے اندر معنی کا، مفہوم کا، مطالب کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رکھتی ہے. اگر انسان اسی کے اوپر عمل کر لے تو اس کی ساری زندگی سنور سکتی ہے.
فرمایا کہ والعصر، اس کے 3-4 میں آپ کو مفہوم بیان کروں گا کہ اللہ نے ایسے کیوں قسم کھائی ہے. والعصر، I swear by time of my beloved محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتا ہے کہ مجھے زمانہ عصر کی قسم کھانے کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر. سوچنے والی بات ہے. surely the human being is in state of loss. کہ یقیناً جو انسان ہے وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. آگے پھر خوشخبری بھی سنا دی ان لوگوں کو جو یہ 4 کام کرتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Except those who believe and do righteous deeds and preach truthfulness and preach to be steadfast. میں سوائے میرے محبوب کے ان غلاموں کے جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، اس کے بعد حق بات کی تبلیغ کی، پرچار کیا، اور اس کے بعد پھر صبر کی تلقین کی. یعنی ایمان والے، نیک اعمال والے، حق کی تلقین کرنے والے اور صبر والے، یہ 4 کام کرنے والے لوگ یہ گھاٹے میں نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ ہم بھی کھاتے ہیں. جب کسی چیز کو کسی شک و شبہ سے پاک کرنا مقصود ہو تو ہم بھی قسم کھاتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جھوٹی قسم کھانا سرکار کے غلام کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ جھوٹی قسم کھانا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. اور اللہ سبحانہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں کہ میرے نام کو اپنے قسموں کی آڑ نہ بنا لو. میرا نام بڑا مقدس ہے، میرا نام بڑا پاک ہے. آڑ کیسے بناتی ہیں؟ جیسے آپ کسی چیز کے اوپر نشانہ بازی کرتے ہیں نا، مشق کرنے کے لیے بار بار اس کو نشانہ لگاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نام کو اپنے قسموں کے لیے آڑ نہ بنا لو. میرا نام بڑا عظیم ہے. جب بھی قسم کھانی ہے تو سچی قسم کھانی ہے. اور فقہ کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے، کچھ دکانداروں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی گاہک آ جاتا ہے نا، نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس سے دیکھ کر درود شریف شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھے کہ بندہ بڑا آنیسٹ ہے، بڑا دیانتدار ہے، اور پھر چیز پہ قسم کھاتے ہیں. تو فقہ کرام نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس وقت درود شریف اور قسم کھانے کی دکاندار کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری شامل ہے. اور سرکار کی شریعت میں وہ عمل قابل قبول ہے جو اخلاص والا ہوتا ہے. اب آئیے والعصر، کہ مجھے زمانہ کی قسم. یہاں تک اس لیے قسم کھائی، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اور کسی وقت قسم نہیں کھائی، عصر کھائی ہے کہ عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. جو صبح کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں، جنہیں رات رہنا ہوتا ہے وہ تشریف لے آتے ہیں. ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. اور اس لیے اللہ سبحانہ نے قسم کھائی ہے کہ جب میں نے حضرت انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ کس کو بنانے لگا ہے جو قتل و غارت کرے گا، دنگا فساد کرے گا. ہم بڑے ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، تیری پاکی بیان کرنے والے. سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تمہاری نظر فسادیوں کی طرف ہے، میری نظر اپنے محبوب کے غلاموں کی طرف ہے. اس لیے قسم کھائی فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. اور دوسری اس میں وجہ کیا تھی قسم کھانے کی عصر کی، کہ جب بندہ مومن کا وصال ہوتا ہے نا، دن کو ہو یا رات کو ہو، اس کو سورج عصر کے وقت میں نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے میں جلدی جلدی نماز عصر پڑھ لوں. اور تیسرا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم کھائی اس وقت کی تاکہ لوگوں کے جو شب روز گزر رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے آ رہا ہے، کسی کو عروج مل رہا ہے، کسی کو زوال مل رہا ہے،
اور چوتھا نقطہ اصل کی قسم کھانے کا تو وہ یہ کہ محبوب